ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم 96 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ملکہ برطانیہ کے انتقال کے بعد ان کے سب سے بڑے بیٹے چارلس بادشاہ بن گئے۔ برطانوی شاہی محل بکنگم پیلس کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ چارلس کو باقاعدہ کنگ چارلس III کا خطاب دے دیا گیا ہے۔ اعلامیے کے مطابق شہزادہ ولیم اور شہزادی کیٹ ڈیوک اور ڈچیز آف کارنوال ہوں گے۔ اعلامیے میں مزید کہا گیا ہے کہ شاہ چارلس اپنا نام تبدیل کرنے کا اختیار استعمال کر سکیں گے۔ شاہ چارلس کنگ آرتھر، کنگ فلپ یا کنگ جارج میں سے ایک نام اپنے لیے منتخب کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب برطانیہ کے نئے بادشاہ چارلس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پیاری والدہ کا انتقال خاندان کے تمام افراد کے لیے بڑا دکھ کا لمحہ ہے۔ جانتا ہوں اس نقصان کو ملک اور دولت مشترکہ کے ممالک کے علاوہ دنیا بھر میں کیسا محسوس کیا جائے گا۔ شاہ چارلس کا کہنا تھا کہ اہل خانہ اور مجھے یہ بات تقویت دے گی کہ ملکہ کو ہر ایک سے عزت اور گہری محبت ملی۔ برطانیہ پر سب سے طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ الزبتھ دوم 96 برس کی عمر میں انتقال کر گئیں۔ انہوں نے 70 سال تک برطانیہ پر حکمرانی کی۔ جمعرات کو ڈاکٹروں کی جانب سے ان کی صحت کے حوالے سے تشویش ظاہر کیے جانے کے بعد ملکہ کا خاندان اسکاٹ لینڈ میں ان کی رہائش گاہ پر جمع ہوا تھا۔ برطانوی شاہی محل بکنگم پیلس سے جاری ایک بیان میں کہا گیا تھا کہ ڈاکٹروں کو ملکہ الزبتھ کی طبیعت سے متعلق تشویش ہے اور انہیں ڈاکٹروں کی نگرانی میں رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ تاہم اب برطانوی میڈیا کے مطابق شاہی محل بکنگم پیلس نے ملکہ برطانیہ کے انتقال کا اعلان کر دیا ہے۔ ملکہ کے انتقال کے بعد شہزادہ چارلس برطانیہ کے آئندہ بادشاہ بن جائیں گے۔ برطانوی حکومت نے ملکہ برطانیہ کے انتقال پر 10 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ملکہ کی تدفین لندن برج آپریشن کے منصوبے کے تحت سر انجام پائے گی۔ ملکہ کے تابوت کو شاہی ٹرین پر سینٹ پینکراس ریلوے اسٹیشن لندن منتقل کیا جائے گا اور پھر ریلوے اسٹیشن سے تابوت بکنگم پیلس لایا جائے گا۔ رپورٹس کے مطابق ملکہ کی آخری رسومات 10 روز بعد ویسٹ منسٹر ابے پر ادا کی جائیں گی اور ملکہ کی آخری رسومات کے وقت 2 منٹ خاموشی اختیار کی جائے گی اور پھر ملکہ کو کنگ جارج ششم میموریل چیپل وانڈرز میں سپرد خاک کر دیا جائے گا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ملکہ کی آخری رسومات کے روز قومی تعطیل ہوگی۔ ملکہ کو سپرد خاک کیے جانے کے دن لندن اسٹاک بینک اور تمام اہم ادارے بند رہیں گے۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم 21 اپریل 1926 کو لندن میں پیدا ہوئیں۔ وہ برطانوی بادشاہ جارج پنجم کے دوسرے بیٹے جارج ششم کی بیٹی تھیں۔ وہ 1945 میں فوجی خدمات انجام دینے والی شاہی خاندان کی پہلی خاتون بنی۔ ملکہ الزبتھ دوم اپنے والد کے فروری 1952 میں انتقال کے بعد ملکہ بن گئی تھیں، مگر ان کی باقاعدہ تاج پوشی 2 جون 1952 کو ہوئی۔ ملکہ 600 سے زائد چیریٹیز کی سرپرست اور 54 ممالک کی دولت مشترکہ کی سربراہ بھی تھیں۔ ملکہ برطانیہ الزبتھ دوم کا دور 70 برس رہا۔ وہ دنیا کی سب سے عمر رسیدہ سربراہ مملکت تھیں۔ ملکہ الزبتھ نے 2 بار 1961 اور 1997 میں پاکستان کا دورہ کیا۔ انہوں نے 1996 میں چین کا سرکاری دورہ کیا۔ یہ برطانوی شاہی حکمران کا چین کا پہلا دورہ تھا۔ ملکہ کے پسماندگان میں ان کے 4 بچے، 8 پوتے اور 12 پڑپوتے ہیں۔ ملکہ برطانیہ کے دور میں 15 وزرائے اعظم تبدیل ہوئے۔ ان کے دور کے پہلے وزیر اعظم ونسٹن چرچل، دوسرے اینتھونی ایڈن، تیسرے ہیرلڈ میکملن،
چوتھے ہیرلڈ ولسن، پانچویں ایڈورڈ ہیتھ، چھٹے جیمز کیلگن، ساتویں مارگریٹ تھیچر، ملکہ کے دور کی آٹھویں جان میجر، نویں ٹونی بلیئر، ملکہ کے دور کے 10ویں وزیر اعظم رہے۔ گارڈن براؤن 11ویں، ڈیوڈ کیمرون 12ویں، ٹریمزے 13ویں اور بورس جانسن 14ویں وزیر اعظم رہے۔ لیز ٹرس 15ویں وزیر اعظم ہیں جنہیں ملکہ نے حکومت بنانے کی دعوت دی۔ لیز ٹرس نے 2 دن پہلے حکومت بنانے کے لیے ملکہ برطانیہ سے ملاقات کی تھی۔ ملکہ برطانیہ کے انتقال پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے اظہار تعزیت کیا گیا۔ صدر عارف علوی کا اپنے پیغام میں کہنا تھا کہ ملکہ کو تاریخ میں سنہری حروف سے یاد رکھا جائے گا، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان ملکہ کی وفات کے سوگ میں برطانیہ اور دیگر دولت مشترکہ کے ممالک کے ساتھ ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ملکہ الزبیتھ دوم ایک عہد کی نمائندہ ہیں۔ ملکہ الزبیتھ ہمدردی اور امید کا روپ تھیں۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے کہا کہ ملکہ کی وفات سے ایک عظیم روایت اور دور کا خاتمہ ہو گیا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوٹریس نے آنجہانی ملکہ الزبیتھ دوم کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ برطانیہ پر طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی ملکہ دنیا بھر میں فضل، وقار اور لگن کے لیے پہچانی جاتی تھیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں ملکہ کے لیے 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی گئی۔